کو کہتے ہیں اوقیہ، مگر یہاں لفظ ہے الذهب بالدینار والثلاثہ، بالدینارین والثلاثہ۔ ہم ایک اوقیہ کی بیع کر رہے تھے، اور اوقیہ سے مراد یہ عطف بیان ہے، الذهب یا بدل اشتمال ہے۔ الذهب اوقیہ کی بیع کر رہے تھے جو مشتمل تھا ذهب پر۔ اشکال ہوتا، اچھا اس کی کتنے کی بیع کر رہے تھے؟ 2 دینار یا 3 دینار کے عوض میں، حالانکہ 40 وقیہ درہم کے وزن کی برابر جو سونا ہوگا وہ تو بہت سارے دینار ہوں گے۔ کوئی بھی 2 دینار اور 3 دینار میں کیسے فروخت کرے گا اور کیسے کوئی خرید لے گا؟ اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ اشکال ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو علامہ نووی نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ بظاہر مراد یہ ہے کہ اوقیہ جو تھا اس میں قرض وغیرہ بھی تھے اور سونا بھی تھا، اور سونا معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا ہے۔ اس کی فروخت ہو رہی تھی 2 دینار یا 3 دینار میں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبیعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن۔ جی چلیے۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري۔ اس سے بھی بات وہی معلوم ہوئی کہ وہ جو اوپر کہا ہے کہ لا تباعوا حتى تفصل، قلادہ کی بیع نہ کی جائے یہاں تک کہ سونے کو الگ کر لیا جائے۔ اس حکم کا مقصد اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ تفاضل نہ ہو۔ تو تفاضل سے بچنے کے لیے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بھی کافی ہے، اور وہ یہ کہ ثمن زیادہ ہو قلادہ کے ذهب سے، تو پھر تفاضل لازم نہیں آئے گا، اس واسطے کہ ثمن کا جو حصہ قلادے کے سونے کے برابر ہوگا وہ تو اس کے برابر ہو گیا، اور جو زائد ہوگا وہ خرچ کے مقابلے میں ہو گیا۔ جی۔ عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر۔ یہ تفصیل آ گئی اس کے اندر، سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، اور خرز جوہر بھی تھے۔ جی۔ فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انسي ذهبها فاجعله في كفة وجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل۔ مقصود وہ یہ کہ مماثلت ہونی چاہیے۔ چلیے جی۔ وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بساء قمح فقال به ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعيرة، قيل فإنه ليس بمثله، قال فإني أخاف أن يضارع۔ حضرت معمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا گندم کے 1 صاع کے ساتھ اور فرمایا کہ اس کو تم فروخت کر دو، پھر اس کے عوض میں یعنی اس کی جو ثمن ملے گی اس کے عوض میں خرید لینا جو۔ سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے تو صحیح طریقہ بتلایا تھا، اور خیر بعد میں بھی صحیح تھا
کہ گندم کو الگ سے فروخت کر دو، پھر اسے جو ثمن ملے اس سے جو خرید لینا۔ بس غلام گیا اور اس نے کہا کہ ناک کو سیدھے پکڑ لو، یوں چکر گھما کے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، بیع کرتی اس نے گندم کی ایک صاع دے کر جو ایک صاع سے زیادہ لے لیا۔ فلما جب معمر کے پاس آئے اور ان کو بتلایا تو معمر نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ بتاؤ یہ فعل جائز ہوا ناجائز ہوا؟ جائز ہوا اس لیے کہ جنسین مختلفین ہیں، ہنتا اور شعیر الگ الگ ہے، تو اس غلام نے بیچارے نے ناجائز کام نہیں کیا، لیکن حکم کی خلاف ورزی کی۔ مالک نے جس طریقے سے کہا تھا اس طرح نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا، قال لما فعل ذلك انطلق فرده ولا تاخذن الا مثلا بمثل۔ آئی سمجھ میں بات؟ فإني كنت اسمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل۔ طعام کا لفظ بولا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جنسین مختلفین بھی ہوں طعام کی تب بھی مماثلت ضروری ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، وہ تو ہنتا کے مثل نہیں ہے۔ قَالَ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يُضَارِعَ، مجھے خوف ہے کہ یہ مشابہ ربا ہو جائے گا، کیونکہ طعام کا لفظ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں، اگرچہ جنسین مختلفین ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ مشابہ ربا ہو جائے گا، یا جو مراد یزاریہ سے کہ گندم کے مشابہ ہے جو، اس کا خوف ہے مجھے، یعنی اس کے جنس کے مشابہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ اپنی ذاتی طور پر عمل میں احتیاط کی، اس احتمال کی بنا پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی حرمت میں داخل ہو، لیکن یہ ان کی احتیاط تھی اور فقہا نے کا سب کا اتفاق ہے۔ ہاں البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ گندم اور جو کو ایک مثل کے حکم میں قرار دے کر تفاضل کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان مسلمة بن قعنب عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي انصاری فاستعمله على بنی عدی الانصاری کے ایک آدمی کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاستعمله على خیبر، عامل مقرر کیا ان کو خیبر کے اوپر، یعنی خیبر سے جو وہاں سے آیا کرتی تھی نا پیداوار، یہودیوں سے آدھی پیداوار وصول کی جاتی تھی، اس کام پر ان کو بھیجا۔ وقدم بتمر جنیب، تو وہ تمر جنیب لے کر آئے، یہ اچھی قسم کی کھجور ہوتی ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا ہر خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ انا لنشتری الساع بالساعین من الجمع، جمع ایسی کھجور کو کہتے ہیں جس میں اچھی بری ہر قسم کی کھجوروں کا وہ مجموعہ ہو، تو مجموعہ مل کر وہ ردی ہوتی ہے، کم قیمت کی ہوتی ہے، تو ہم جمع کی 2 صاع کے عوض میں 1 صاع لے لیتے ہیں جنیب کا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ اموال ربویہ میں اگر ایک طرف ردی اور ایک طرف قیمتی ہو تب بھی مماثلت ضروری ہے، قیمت کی کمی بیشی سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آگے کا ارشاد دیکھیے، او بھی یا تو مثلاً بمثل بیع کرو،
یا پھر اگر تفاضل کے ساتھ کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ ہے وہ یہ کہ بیعوا ھذا واشتروا بثمنہ من ھذا، اس کو فروخت کرو اور اس کا جو ثمن ملے اس ثمن کے عوض میں جنیب خرید لو. وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ، اور اسی طریقے سے تمام میزان سے مراد ہے موضوع. یہی حکم تمام موضوعات کا ہے. حنفیہ کے لیے بڑی اہم دلیل ہے یہ. حنفیہ کہتے ہیں نا کہ قدر علت ربا ہے ربا الفضل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معلوم ہے کہ تمام موضوع، یہ حدیث میں صراحت آ گئی کہ موضوعات میں وزن علت ربا ہوتی ہے. خیر، اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو کہ ہیلا جائز ہے. یہ ہیلا کیا گیا، مقصود تو وہی ہے. اس کا ایک طریقہ ناجائز تھا، دوسرا طریقہ جائز تھا. اچھی کھجور لینی مقصود تھی، گھٹیا درجے کی کھجور دے کر تفاضل کے ساتھ معاملہ کرنا تھا. مگر ایک ہی اگر عقد ہوتا تو یہ ربا ہوتا. الگ الگ دو عقد ہو گئے تو اب یہ ربا نہیں رہا. لیکن حاصل وہی نکلا کہ دو سا دے کر ایک سا جنیب مل گئی. تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہیلا جائز ہے، مگر ایسا ہیلا جیسے یہودیوں نے کیا تھا کہ چربی کو پگھلا کر اس کو استعمال کر لیا، وہ کافی نہیں، کیونکہ وہاں ماہیت تبدیل نہیں ہوتی. اور یہاں صورتحال بالکل معاملے کی ماہیت بھی بدل گئی. وہ الگ عقد تھا، یہ الگ عقد ہے، دو الگ الگ عقد ہیں. چلیے آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إن لنأخذ صاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن صالح الوحازي قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال وحدثني يحيى وهو ابن محمد بن سهل قال وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن حسان عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال یہ بھی اچھی قسم کی کھجور ہوتی ہے تمر برنی. بہت ساری نام ہیں کھجوروں کے. جی. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندي تمر كان عندنا ردي ردي فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أو عين. اس وقت آپ نے فرمایا ابوہ. یہ ابوہ ایسا ہی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اوہ، اظہار افسوس کے لیے ابوہ فرمایا. جی. عین الربا ھذا عین الربا. جی. عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري. اس کے لیے عقد آخر کرو، مستقل عقد کرو. جی. ثم اشتري به لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. السند المتصل منا إلى نہیں آگے بڑھو. سلمة بن شبيب. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعينة قال حدثنا ماكل عن أبي قزعة الباهلية عن أبي النضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا ساعين بساع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوه تمرنا واشتروا لنا من هذا. وبي قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى
عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الخلط. یہ جمع کی تفسیر کر رہے کہ هو الخلط، خلط مخلوط اور خلیط تینوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں، مطلب یہ کہ مجموعہ مخلوط. جی. من التمر فكنا نبيع ساعين بساع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ساع تمر بساع ولا ساع حنطة بساع ولا درهم بدرهمين. جی. وبه قال حدثني عمرو کالا نہیں گورا. وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد الجريري عن ابي النضرة قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال لا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد. سمجھ لو بات. ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا صرف کے بارے میں، یعنی سونے کی بے چاندی سے یا سونے کی بے سونے سے یا چاندی کی بے چاندی سے. فقال ایدن بیدن، کیا تم یدن بیدن کو پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں. اس میں ابن عباس نے مماثلت کی شرط نہیں لگائی، حالانکہ مماثلت بھی ضروری تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے واقعات سے تفصیل معلوم ہو رہی ہے. وہ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ربا الفضل کا حکم معلوم ہی نہیں تھا، جیسے کہ ابن عمر کو نہیں معلوم. چنانچہ وہ مفاضلت کو جائز سمجھتے تھے، البتہ نسیہ کو ناجائز سمجھتے تھے. جی. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أجدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به. تو ابن عباس نے یہ فتویٰ دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. قال ابا قال ذلك، ابو سعید نے کہا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو، واقعی اس نے یہ بات کہی ہے؟ ابن عباس نے ایسا ہی کہا ہے. انا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، ہم ان کو خط لکھیں گے پھر وہ آئندہ وہ تمہیں ایسا فتویٰ نہیں دیں گے جس کا حاصل کیا ہو کہ مفاضلت جائز. قال فوالله لقد جاء بعض، پھر حدیث سنائی ابو سعید خدری نے، فوالله لقد جاء بعض فتيات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بتمر. آگے پڑھو بھائی. فانكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرزنا قال كان في تمر أرزنا أو في تمرنا أو قال في تمرنا العام اس سال. بعض الشيء فأغصت هذا، ہماری تمر کے اندر کچھ تھا، یعنی کچھ عیب تھا. جی. وزدت بعض الزيادة فقال أزعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمر. جب تم کو تردد میں ڈالے تمہاری تمر میں سے کوئی چیز، بشيء فبيعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. جی. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن أبي النضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن الصرف فقال فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو الربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سارق. ابو سعید خدری نے ان دونوں حضرات کے فتوے کے خلاف بات، ابن عمر نے اور ابن عباس نے جواز کا فتویٰ دیا تھا، تفاضل کے جواز کا. جی. اور پھر حدیث سنائی ابو سعید خدری نے. جی. جاءه صاحب النخلة بساع من تمر طيب وكان تمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذا اللون. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمر اسی رنگ اسی قسم کی تھی. یہ هذا اللون، یہ ادب ہے صحابی کا. مقصود تو کیا بتانا تھا کہ اس تمر میں کچھ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا یہ لفظ بولنا کہ عیب تھا. انہوں نے اس سے بچا، وہ اس سے بچے اور اللہ ہونا یہ کہا. جی. مراد یہ تھی کہ اس کی قیمت کم تھی ذاکرا. جی. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا قال انطلقت بساعين فاشتريت به هذا الساع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت
إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون الربا أم الفزة بالفزة. تو جب تمر بالتمر کے اندر تفاضل جائز نہیں ہے اور اس کے اندر ربا ہے تو سونے کی بے سونے، چاندی کے بے چاندی سے ہو تو اس میں تو بدرجہ اولا مضاف مفاضلت ناجائز ہوگی. جی. قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت تو ابن عمر کے پاس میں آیا اور ابو سعید خدری کی یہ واقعات سنایا تو انہوں نے آئندہ مجھے اس طرح کی بے کرنے سے منع کر دیا، یعنی اپنے قول سے رجوع کر لیا. پہلے وہ جواز کے قائل تھے، اب ناجائز قرار دے دیا. ولم آت ابن عباس قال فحدثني ابو الصحابي انه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. بعد میں ابن عباس سے ابو صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مکروہ ہے. یہ خلاصہ یہ کہ ابن عباس نے بھی اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا. جی. آپ نے پڑھ رکھا ہے یہ واقعہ سب ابن عمر کا ابن عباس کا؟ نہیں پڑھ رکھا. چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مسلم بمسلم من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن. ابو سعید خدری نے پوچھا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف نسا حرام ہے اور تفاضل حرام نہیں ہے، یہ بات آپ نے قرآن میں پائی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھی ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں کہ فقال لم اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولم اجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا في النسيئة. تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ربا نسیہ میں ہوتا ہے. آگے اور صریح الفاظ آ رہے ہیں کہ انما الربا فی النسیئہ، ربا صرف نسیہ میں ہوتا ہے. اور آگے مزید صریح الفاظ آ رہے ہیں کہ لا ربا الا فی النسیئہ. اس سے استدلال کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ربا صرف نسیہ کی صورت میں ہے، تفاضل کی صورت میں نہیں ہے. دیکھیے روایتیں. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر. وقال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول أخبرني أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان وقال وحدثني محمد بن حاتب قال حدثنا بعض قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. وبه قال حدثنا حكم بن موسى قال حدثني هكل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله عز وجل؟ قال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتم اعلم به واما کتاب رسول اللہ، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یعنی آپ کی احادیث کا، تو آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں کیونکہ آپ کو طویل صحبت ملی ہے. حضور تھے، ابن عباس تو بچے تھے اور کم عمر تھے شروع میں. جی. واما کتاب اللہ فلا اعلمه ولكن حدثني اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن. اب یہ جو ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الربا فی النسیئہ، انما الربا فی النسیئہ لا ربا الا فی النسیئہ، ابن عباس روایت کر رہے ہیں اور اسی سے استدلال کرتے تھے، پھر رجوع بھی کر لیا. مقصد کیا تھا؟
تو مقصد اس کا متعدد احتمالات ہیں اور وہ بیان کیے ہیں شارحین نے. ایک احتمال یہ جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور شمس العلم سرخسی نے بھی، اور وہ یہ کہ یہ مراد تھی کہ جب اموال ربویہ کی بیع ہو اور جنسین مختلفین ہوں تو لا ربا الا فی النسیہ، تو صرف یدن بیدن ناجائز ہوگا، تبادل جائز ہوگا. اذا اختلفت البانہ فبیعوا کیف شئتم پڑھ چکے ہو آپ. آئیے سمجھ میں بات. ایک جواب یہ دیا گیا اور ایک جواب یہ ایک احتمال یہ بیان کیا گیا کہ انما الربا فی النسیہ کا مطلب یہ کہ ربا القرآن، وہ ربا جس کو قرآن نے حرام کیا ہے وہ صرف نسیہ میں ہوتا ہے، فضل میں نہیں ہوتا، تفاضل میں نہیں ہوتا. آ رہی سمجھ میں بات. اور ایک احتمال یہ بیان کیا گیا ہے، یہ فتح الباری میں بیان ہوا ہے، اور ایک احتمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابن رشد نے بیان کیا، اور وہ یہ کہ مطلب یہ تھا کہ رواج زیادہ تر ربا نسیہ کا ہے اور ربا الفضل کا رواج نہیں ہے، لین دین ربا کا بہت کم ہوتا ہے. یہ مراد تھی. واللہ اعلم. جی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك ابراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنهم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله قال قلت وكاتبه وشاهده قال انما نحدث بما سمعنا. ہم نے تو جو سنا ہے بس وہ بیان کرتے ہیں، اس میں اتنا ہی تھا جتنا میں نے بیان کیا. آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ کا ذکر نہیں تھا، مگر آگے روایت دیکھیے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة قالوا حدثنا أشيب قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنهم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء. یہ بھی برابر ہے گناہ حرام ہونے میں. چنانچہ سودی بینک کی تجارت کی ملازمت ایسی کرنا جس میں سودی معاملہ کرنا پڑے یا حساب کتاب کرنا پڑے یا اس میں گواہ وغیرہ بننا پڑے، یہ ناجائز ہے اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى نعمان بإصبعيه إلى أذنيه أشار النعمان بإصبعيه. جي. لأن الحلال بين وإن الحرام بين وما بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه. یہ حدیث کہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ کہاں پڑھی ہے؟ چلیں. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ويوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة وإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني وقال حدثنا قتيبة وقال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا أتم من حديثه وأقصر. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جد قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير ابن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس بحمص
وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير باب بيع البعير واستثناء ركوبه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يصيبه، قال فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله، قال بعني ببقية، قلت لا. ببقية، وہ یہ بقیہ اور اوقیہ ایک ہی چیز ہے، 40 درہم کا ہوتا ہے ایک بقیہ. جی بعنيه ببقية، قلت لا. ببقية ثم قال بعني فبعته ببقية، قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته ببقية واستثنيت ببقية. ہاں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بقیہ بھی ٹھیک ہے. چلیے آگے. واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كسبت لآخذ ما كسبتك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. یہ حدیث آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے نہیں پڑھی بخاری میں. اس سے کتنے مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکالے ہیں، بہت مباحث ہیں، لیکن یہ ساری اسی کی روایتیں آ رہی ہیں. مگر خلاصے کے طور پر بات یہاں سمجھ لیجیے. بڑا مسئلہ تو اس کے اندر یہ پیش آتا ہے نا کہ بیع کے اندر یہ شرط لگا دی کہ مدینہ طیبہ تک میں اس میں سفر کروں گا. مسئلہ یہ ہے پریشانی کا فقہا کے لیے. اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہتر جواب وہ ہے جو مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں صراحت ہے کہ جب یہ بقیہ میں بیع ہو گئی تو فنزلت عن الجمل الى الارض، میں زمین پر اتر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما شانو کا، قلت جملو کا، یہ تو آپ کا جمل ہے. فرمایا کہ ارکب جمالہ کا، اپنے جمل پر سوار ہو جاؤ. قلت لیس ھذا بجملی ولکنہ جملک، لیکن آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ. تو جابر فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ مراجعات کیا کرتے تھے، بعد میں مراجعات نہیں کرتے تھے، عمل اس طرح کرتے تھے جیسا آپ نے فرما دیا. چنانچہ پھر میں مدینہ طیبہ آ گیا. اس سے سارا اشکال ختم ہو گیا. ہو جاتا نہیں ہو جاتا، اور کسی جواب کی ضرورت باقی نہیں رہتی. معلوم ہوا کہ عقد بیع میں شرط نہیں تھی، اور یہاں تک کہ جابر نے عمل بھی اسی کے مطابق کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی تبرعاً، اور اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. جوابات اور بھی دیے گئے ہیں، اور ایک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، وہ بھی دل کو لگتا ہے، اور وہ یہ کہ مقصود بیع تھی ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو جابر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ایک خاص انداز میں خوش کرنا چاہتے. چنانچہ خود جمالہ کا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اترانی ماکستو کا لی آخذ جمالک، کیا تیرا گمان یہ ہے کہ میں نے جو تیرے ساتھ بارگیننگ کی تھی، سودا بازی، وہ سودا بازی کی تفصیل آتی ہے دوسری روایت میں، مسند احمد میں آتی ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو 1 درہم میں خریدتا ہوں. پہلے تو کہا کہ بھی نہیں، تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. فرمایا کہ نہیں بھی نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا میرا آپ سودا کیجیے سمنی. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو میں کہتا ہوں 1 درہم میں دے دو. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں تو مجھے نقصان ہو جائے گا، آپ تو نقصان پہنچا دیں گے. فرمایا کہ اچھا بھی درہمینی. اور یہ سودا بازی ہوتی رہی یہاں تک کہ بقیہ تک سودا پہنچا، اور بقیہ پر عقد ہو گیا. آئی سمجھ میں بات؟
اور پھر یہ سب قصے پیش آئے. پھر آپ نے جو خود جمالہ کا ارکب جمالہ کا، معلوم کیا ہوا کہ جمل بھی انہی کا چھوڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، خاص طور سے عطیہ دینا چاہتے تھے ان کو زیادہ سے زیادہ خوشی ہو. چلیے آگے. ایک بات تو یہ ہو گئی، اس پورے صفحے میں وہی حدیثیں چل رہی. دوسری بات آپ کو الجھن کی جو پیش آ سکتی ہے وہ یہ کہ اس میں مقداریں مختلف بیان کی گئی ہیں کہ کتنے میں عقد ہوا تھا اور مزید کتنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مزید بھی دیا تو وہ کتنا دیا. تو اس کی وجہ سے احکام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روایتیں مختلف ہیں. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق ان سب روایتوں میں تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت مشکل ہے تطبیق کرنا اور اس میں تکلف بہت ہے اور تطبیق کرنا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی بات جس کا تعلق حکم سے نہ ہو، ایسی تفصیلات کو راوی زیادہ تحقیق کے ساتھ یاد نہیں رکھتے تھے بعض اوقات، تو اس میں کمی بیشی روایتوں کے اعتبار سے اگر ہو جائے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. بس آگے عبارت سے پڑھتے چلے جاؤ. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بمثل حديث ابن نمير. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير. آپ نے پوچھا کہ اب کیسا پاتے ہو تم اپنے اونٹ کو خوش کرنے کے لیے؟ جی. قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبعنيه فاستحيت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار زهري فقار زهري حتى فقرہ مہرے، ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہوتے ہیں ان کو فقار کہتے ہیں. جی ذوالفقار اسی سے. جی. حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهوا فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت بكرا أم صيبا فقلت له تزوجت صيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والدي واستشهد ولي أخوات صغار أو قال استشهد أو استشهد أو استشهد أو قال استشهد أو قال استشهد ولي أخوات صغار. کیا پھر پڑھو. او قال کیوں ہے قال کیسا ہے یہ او کیسا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ پیش آیا ہے یہ شک کے لیے. ہاں چلو الحمدللہ. چلیں آگے. أخوات صغار فكرهت أن أتزوج لأن مثلهن ولا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجوا طيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر قال اقبلنا من مكه الى المدينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جمل وساق الحديث. مائک کو اپنا قریب کرو بھائی. جی. وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بأنيه قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بأنيه قال قلت فإن لرجل علي أخية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال آته أخية من ذهب وزده
قال فأتاني أخية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقوني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام والحرة. وبه قال حدثنا أبو كامل الجابري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن ابي نضرة. میں نے کہا کہ جو زیادہ دیا تھا آپ نے ایک قیراط مزید عطیہ تھا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ لا تفارقونی زیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادت میرے سے جدا نہیں ہو گیا، میرے پاس رکھوں گا، خرچ نہیں کروں گا تبرک کے طور پر. جی. عن ابي النضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه فنسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب بسم الله وزاد ايضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. وبه قال حدثني ابو الربيع لا تكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال لما اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعيا بعيري قال فنقصه فوثب فكنت بعد ذلك احبس حفامه لاسمع حديثه فما اقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس اواق. اب اس میں تھا کہ 5 وقیہ، ایک وقیت یہاں 5 اواقین ہے. جی. قال قلت على ان لي زهره الى المدينه قال ولك زهره الى المدينه قال فلما قدمت المدينه اتيته به فزادني اقيه ثم وهب لي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن ابي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله. پڑھیے نا آپ لوگوں نے بار یہ بخاری میں. جی. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واختص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن قلت نعم قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم سرارا أمر ببقرة فذبحت. سرار ایک جگہ کا نام ہے. امر ببقرۃ فذبحت فاکلوا منها، تو ایک گائے ذبح کی گئی اور اس میں سے کھایا. جی. فلما قدم المدینة امرني ان آتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فارجع لي. مزید دیا. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني محارب عن جابر رضي الله أخبرني محارب عن جابر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر البقيتين والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة ثم قسم لحمها بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. حمزة البدل حذف کر کے پھر پڑھو. قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك ب4 دنانير ولك 4 دنانير کا لفظ ہے. جی. وبه قال حدثنا ولك ظهره إلى المدينة. جی. وبه قال حدثنا أبو الطاهر وبه قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو. ترجمہ کے باب تو پڑھ لو منصا بھی جلدی کیا ہے، بہت زیادہ جلدی ہے. باب جواز افتراض باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. کیا ہوا؟
باب جواز افتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه. وبه قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا الخيار إلا خيارا رباعيا فقال آته إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. یہ واقعہ پڑھ لیا ہے کوئی نہیں پڑھا؟ اس میں کئی مسائل اور کئی باتیں توجہ طلب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ادھار لیا اونٹ. بکر کہتے ہیں اس اونٹ کو جو رباعی سے کم عمر ہو. رباعی اس اونٹ کو کہتے ہیں جو 6 سال پورے ہو چکے اور 7ویں سال میں داخل ہو گیا. بکر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ 9 عمر ہوتا ہے یہ. تو وہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا. پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ آیا قرض لیا کیا مطلب؟ یہ نہیں ہوا کہ بظاہر ثمن معجل کے عوض میں خریدا ہو ادھار، نہیں، بلکہ قرضہ لیا. جانور کو قرض میں لیا کہ جانور تمہیں دے دیں گے بعد میں. اس حدیث کا یہی مطلب ائمہ ثلاثہ نے قرار دیا ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکر بطور قرضے کے لیا، جیسے کہ روپیہ قرض لیا جاتا ہے اس طریقے سے بکر قرض لیا قرضے میں. آگے تک کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجیے. فقدمت علیہ ابل من الصدقہ، صدقے کی ابل آئے تو آپ نے ابو رافع کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کا بکر ادا کر دے. اس سے بھی کیا بات معلوم ہوئی کہ قرض لیا تھا بکر اور جواب میں بھی پھر وہ قرض واپس کرنا، تو یہ اقتراض الحیوان ہوا. فرجع الیہ ابو رافع فقال لم اجد فیہا الا خیار، میں نے ابل صدقہ میں نہیں پایا مگر اچھا اونٹ، یعنی عمر کے اعتبار سے زیادہ، قیمت بھی اس کی زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ رباعیت. رباعی ہے، رباعی سے کم عمر کا کوئی اونٹ نہیں ہے ابل صدقہ میں. تو آپ نے فرمایا کہ اعطہ ایاہ ان خیار الناس احسنهم قضاء، چلو تم بکر کی بجائے رباعی دے دو، یہ زیادہ قیمتی ہے اور اچھی بات. اور وہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو قضا کے اعتبار سے اچھے ہوں، ادائے دین اچھی طریقے سے کریں، اور ادائے دین اچھی طرح کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ زیادہ دے دیں جتنا لیا. یہاں اب کئی مسائل جمع ہو گئے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ آیا اقتراض الحیوان جائز ہے یا نہیں. استصلاح کا معنی 2 آتے ہیں، قرضہ لینا یا بیع السلم کرنا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقتراض الحیوان جائز نہیں ہے اور سلف فی الحیوان بھی جائز نہیں، بیع السلم فی الحیوان بھی جائز نہیں. اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اقتراض الحیوان جائز ہے اور سلم فی الحیوان بھی جائز ہے. بیع السلم ادا کرنا، زیادہ بھی نہ کسو بھائی. آئیے سمجھ میں بات بھائی.
سمجھ آتی ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ اس مسئلے سے نمٹ لیں کہ اختراز الحیوان امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے، اور ان کا استدلال اسی حدیث پاک سے ذہن میں آتی ہے بات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے مرفوعاً کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السلف فی الحیوان۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے دارقطنی نے اور بزار نے، اور یہ کہا کہ لیس فی الباب اجل اسنادا منہ، اس باب میں اس سے زیادہ عظیم سند والی کوئی اور روایت ہے نہیں۔ اور ایک اور روایت ہے جس کو اصحاب السنن نے روایت کیا ہے، بزار پہلی جو میں نے بیعت کی وہ حاکم نے اور دارقطنی نے روایت کی ہے، اور اب دوسری حدیث سناؤں گا یہ بزار نے بھی روایت کی، دوسرے اصحاب السنن نے بھی، اور وہ یہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیحتا۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو معلوم کیا ہوا کہ اختراز الحیوان بھی ناجائز، بیع الحیوان بالحیوان نصیحتا بھی ناجائز، اور بیع السلم بھی حیوان کے اندر ناجائز، کیونکہ بیع السلم جو ہوتی ہے مثلیات میں ہوتی ہے، اور وہ بھی دین ہوتی ہے، مبی، اس میں مبی دین ہوتی ہے۔ بیع السلم تو پڑھی ہے نا۔ خلاصہ یہ کہ جانور واجب فی الذمہ نہیں ہو سکتا، مثلیات ہو سکتی ہے، وہ عددیات متقاربہ بھی ہیں، موزونات ہیں، مکیلات ہیں، لیکن کوئی جانور دوسرے جانور کا مثل نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اس میں اختراز الحیوان بھی نہیں چلے گا، اور بیع الحیوان بالحیوان نصیحتا بھی نہیں چلے گی، اور بیع السلم بھی نہیں چلے گی کہ میں کہتا ہوں محمود سے کہ تم یہ 1000 روپے لو اور مجھے بکرا دے دینا بقرعید کے موقع کے اوپر، اور فلاں ایسا سا بکرا ہو، کالا ہو، 2 دانت ہو، اور فلاں ہو، خسی ہو، یہ سب باتیں کر کے کہتے ایک بکرا دے دینا، یہ بیع السلم ہو گئی، یہ بھی ناجائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وجہ کیا ہے کہ جانوروں کے میں تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک بکرے کا مثل دوسرا بکرا لانا آسان کام نہیں۔ جب تفاوت فاحش ہوتا ہے تو مفضی المنازعات ہوگا، اور اس وجہ سے ناجائز ہو۔ آئی سمجھ میں بات؟ ائمہ ثلاثہ کی طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کی جہالت کم کرنے کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے کہ اس کی صفات متعین کر دی جائیں، کہ مثلا وہ بکرا ہے بکری نہیں ہے، مثلا یہ کہ 2 دانت ہے 4 دانت نہیں ہے، مثلا یہ کہ وہ خسی ہے اور غیر خسی نہیں ہے، اور مثلا یہ کہ وہ سفید ہے کالا نہیں ہے، بہت ساری صفات ہو گئی۔ اسی طریقے سے گھوڑے کے اندر، اسی طریقے سے غلام کے اندر صفات متعین کر دی جائیں، تو پھر جہالت مفضی الی المنازعات باقی نہیں رہے گی۔ علامہ ابن الامام فرماتے ہیں کہ رہے گی، جہالت مفضی الی المنازعات رہے گی، اس واسطے کہ حیوان کی آپ جنس بھی مقرر کر دیجئے، صفت بھی مقرر کر دیجئے، نوع بھی مقرر کر دیجئے، صنف بھی مقرر کر دیجئے، جنس بھی مقرر کر دیجئے، پھر بھی تفاوت فاحش باقی رہتا ہے۔ 2 غلام، ایک غلام کے بدلے میں دوسرا غلام خریدا، آپ نے لاکھ اس میں صفتیں متعین کر دی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا، ایک آدمی عقل مند ہوگا دوسرا بے وقوف ہوگا۔ تو اب صفات باطنہ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے بڑا فرق ہوتا ہے، اسی طریقے سے گھوڑوں کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس واسطے تفاوت فاحشہ رہے گا، یہ باتیں ناجائز ہوگی۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ تو عقلی دلیل ہے، اور نقلی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الحیوان بالحیوان نصیحتا سے منع کیا اور سلف فی الحیوان سے منع فرمایا، اور بزار کہتے ہیں کہ لیس فی الباب اجل اسنادا منہ، تو سند کے اعتبار سے بھی ترجیح کس کو ہے؟ ممانعت کی حدیث کو ہے سند کے اعتبار سے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
اور حنفیہ کی طرف سے ایک جواب حدیث باب کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور اس کو ناسخ کرنے والی ابن عباس کی روایتیں ہیں۔ قرینہ کیا بات ہے مقدم اور مؤخر ہونے کا؟ مؤخر جو ہوتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ احکام میں حلت سے حرمت کی طرف منتقلی ہوئی ہے۔ شروع میں حلت تھی، مثلا خمار کی ممانعت نہیں تھی، خمر کی ممانعت نہیں تھی، رفتہ رفتہ ممانعت بڑھتی چلی گئی۔ اسی طریقے سے شروع میں بیع الحیوان بالحیوان کی اجازت وہی ہوگی جس کو یہاں ذکر کیا، جس کا یہاں واقعہ ہے، اور بعد میں منسوخ ہو گئی اور ناسخ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک جواب۔ اور دوسرا جواب یہ کہ ہماری پیش کردہ روایت محرم ہے اور یہ واقعہ مبیحہ ہے، اور محرم اور مبیح میں جب ترجیح تقابل ہو، تعارض ہو، ترجیح محرم کو ہوتی ہے۔ دو باتیں وجہ ترجیح کی، ایک سند کے اعتبار سے، ایک عقلی اعتبار سے۔ تیسری وجہ ترجیح کی یہ ہے کہ ہماری حدیث قولی ہے اور یہ فعلی ہے۔ قولی اور فعلی میں جب تعارض ہو تو ترجیح قولی کو ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یا تو اس کو منسوخ قرار دو حدیث باب کو، یا پھر مرجوع قرار دو سند کے اعتبار سے بھی اور ان دو عقلی وجوہ سے بھی۔ ایک توجیہ اور بھی کی گئی ہے بذل المجہود میں، اور وہ یہ کہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بکر خریدا ہو ثمن کے عوض میں، دراہم و دینار کے عوض میں، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس وقت ابل صدقہ آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ابل صدقے کا اس کو دے دیا اس کی مرضی سے دراہم و دینار کی بجائے، تو اس واسطے در حقیقت یہ اقتراض الحیوان نہ ہوا، بلکہ ادائے ثمن کے وقت میں اس کی مرضی سے درہم و دینار کی بجائے غلام دے دیا، وہ بکر دے دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس مسئلے سے تو ہم فارغ ہو گئے، اس سے فارغ ہو گئے۔ اب دوسرا مسئلہ آیا اور وہ یہ، ہم 11:30 بجے تک سبق ہے ہمارا بھائی، تو دوسرا سمجھ لو، سوال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ تو لیا تھا اپنے واسطے قرض اور ادا کر دیا ابل صدقہ سے، وہ تو امانت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے ابل صدقہ سے کیسے اپنا دین ادا کر دیا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہو اونٹ ثمن سے، ثمن کے ذریعے، یہ سب ابل صدقہ جب آیا، ابل یعنی اونٹ خریدا تھا اپنے ہی لیے، پھر جب ابل صدقہ خریدا نہ بلکہ ادھار لیا تھا، قرض لیا تھا، نہیں بلکہ خریدا تھا ثمن معجل کے عوض میں، جب ثمن معجل کی ادائیگی کا وقت آیا تو ابل صدقہ آ چکے تھے، تو ابل صدقہ خرید لیا اور خرید کر آپ نے ادا کر دیا اس کو، اور پیسے جمع کرا دیے ابل صدقہ کے مد کے اندر جمع کرا دیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک احتمال اور ہے، وہ یہ کہ اپنے واسطے آپ نے جانور لیا ہی نہیں تھا، بلکہ فقراء و مساکین ہی کے لیے صدقے کے مد میں خریدا تھا، مد زکوٰۃ کے لیے خریدا تھا۔ کسی غریب کو ضرورت ہوگی جانور کی، اس کو دینے کے لیے آپ نے قرض خرید لیا، ثمن معجل کے عوض میں خرید لیا، اس کو ادھار خرید لیا۔ جب ابل صدقہ آ گئے تو جس مد میں قرضہ تھا اسی مد سے اس کو ادا کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ارے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا، اسی سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، شخص قانونی کہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟
یہ یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے. شخص قانونی جو ہوتا ہے وہ خرید و فروخت بھی کرتا ہے، قرضے بھی لیتا ہے، قرضے بھی دیتا ہے، اور یہ دارالعلوم ایسا ہی کرتا رہتا ہے. دارالعلوم کے اندر بہت سارے مدات ہیں. مسجد کا ایک الگ مد ہے، زکوٰۃ کا الگ مد ہے، مطبخ کا الگ مد ہے، ہر مکان کی تعمیر کا الگ مد ہے. تو ایک مد سے دوسرے مد میں ہم ایک مد دوسرے مد کو قرض دیتا ہے اور پھر وصول بھی کر لیتا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے اور دیتا بھی ہے. تو اس طریقے سے تو شخص قانونی ہے تو مد صدقہ جو ہوتا ہے شخص قانونی ہوتا ہے، اس نے قرض لیا اور اسی نے قرضہ ادا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص قانونی کے متولی تھے وقت کے. آئی سمجھ میں بات؟ ذہن میں آ گئی بات؟ یا مد صدقہ کے متولی تھے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اب ایک بات اور رہ گئی، اور وہ یہ کہ وقف کے مال میں سے، بلکہ اور عام کر لیجئے امانت کے مال میں سے تبرع جائز نہیں ہے. سمجھے نہیں یہ بات کو؟ دارالعلوم کا روپیہ دارالعلوم میں جمع ہے تو جتنے کا خرید و فروخت ہوئی یہاں تک تو بیع اور شرا جائز ہے، پیسے دینا جائز ہے، تنخواہ اتنا دینی جائز ہے. لیکن تبرعاً جو واجب نہیں تھا وہ دے دے وقف کے مال میں سے، تو یہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. آئی سمجھ بات؟ چنانچہ یہ مسئلہ یاد رکھیے، مسئلہ کہ وقف کے مال سے تبرع جائز نہیں، اسی طریقے سے یتیم کا مال میں سے بھی تبرع جائز نہیں ہے، اور بھی کسی کی امانت میں سے تبرع جائز نہیں. بات سمجھ آتی ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تبرع کیسے کر دیا مال صدقہ میں سے؟ سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو جواب اس کا آسان ہے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہوگا یہ جانور اپنے پیسوں سے، اور جو زائد تھا وہ بیت المال میں جمع کرا دیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آئی سمجھ بات نہیں؟ اپنے زیادت اپنے پاس سے ادا کی ہوگی. ایسا ہم بھی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن اسلم رضي الله قال اخبرنا عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا مثله غير انه قال فان خير عباد الله احسنهم قضاء. ایک مسئلہ اور اس سے معلوم ہوا کہ قرض میں مشروط زیادتی تو حرام ہے اور ربا ہے، لیکن ادائیگی کے وقت میں اگر آدمی اپنی طور سے ادا کر دے، زیادہ دے دے، مقروض آدمی دائن کو زیادہ دے دے تو یہ مستحب ہے اور بہت اچھا ہے، بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، بلکہ مستحب ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ایک آدمی کا کوئی حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی دین تھا، فأغلظ له تو اس دائن نے سختی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان مطالبے میں ذرا سختی کا انداز اختیار کیا. فہم بھی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ کر لیا. کیا ارادہ کیا ہوگا معلوم ہی ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ لیکن آپ نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے روک دیا صحابہ کرام کو اور فرمایا کہ ان لصاحب الحق مقال، صاحب حق کے لیے گنجائش ہوتی ہے قول کرنے کی. اگر وہ تھوڑی بہت سخت کلامی کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. فقال لهم اشتروا له سنا فاعطوه اياه،
اس سے بھی کیا بات معلوم ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانور خریدا تھا اور خرید کر زیادہ قیمت کا خرید کر اس کو دیا تھا. اقتراض الحیوان نہیں تھا یہ. آئی سمجھ بات نہیں؟ فقالوا إنا لا نجد إلا سنا وخير من سني فقال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم قال خيركم أحسنكم قضاء. جی چلیے. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال آتوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. ہاں، ایک غلام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے بیعت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت کی، اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ غلام ہے کسی کا. تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے بعض مجرم بھی ہوتے ہیں، وہ ریمنڈ میں چلے جاتے ہیں اور چلے میں نام لکھوا لیتے ہیں. تو وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ. بس اس کا مالک آیا تلاش کرتا ہوا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعنیہ. تو اب آ گیا تھا ہجرت کرنے کی نیت سے، بیعت بھی کر لی تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اس کو آپ نے فرمایا کہ بعنیہ، تو یہ مجھے بیچ دو. تو آپ نے وہ خرید لیا 2 غلاموں کے عوض میں، ایک غلام خرید لیا. تو معلوم ہے کہ بیع الحیوانی بالحیوانی متفاضلا جائز ہے، اور یہ بالاجماع جائز ہے، بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ. ثم لم یبايع احدا بعد طارت له عبد ہوا. پھر کسی اور غلام سے بیعت نہیں، کسی آدمی سے بیعت نہیں کرتے تھے جب تک کہ یہ پوچھ نہ لیں اس سے کہ تم کسی کے غلام تو نہیں ہو. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلو آگے. باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشام قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زيادة عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي رحمه الله. وقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. اعمش فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا رہن کا سلم میں، کہ بیع السلم میں بھی رہن کرنا جائز ہے یا نہیں.
بھائی اس سلم میں دین جو ہوتا ہے وہ کیا چیز دین ہوتی ہے؟ مبی دین ہوتی ہے، ثمن تو پہلے دے دیا جاتا ہے. تو آیا اس مسلم فی کے مقابلے میں رہن رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے ذکر کیا ابراہیم نخعی کے سامنے اس مسئلے کو، تو انہوں نے حدیث سنائی کہ حدثنا الاسود بن یزید عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعاما الى اجل، طعام خریدا تھا نصیعتا مؤجلا الى اجل ورہانہ درعا له من حدید، اور وہ جو سمن آپ کے ذمہ تھا اس کے مقابلے میں آپ نے رہن دے دی تھی لوہے کی ایک زرہ اس یہودی کو. اشکال ہوتا ہے کہ سوال تھا رہن فی السلم کا، اور یہ تو رہن فی السلم اس صورت بے سلم کی تھی ہے نہیں، تو مطلق بیعت عام بیعت تھی. جواب یہ کہ ابراہیم نخعی نے جواب میں اس حدیث کو اس وجہ سے نقل کیا کہ دلالت النص سے یا قیاس سے رہن فی السلم کا جواز بھی اس حدیث کے ذریعے ثابت ہو گیا، کیونکہ علت مشترکہ کیا ہے، صورت مشترکہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سمن مؤجل تھا، واجب فی ذمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے مقابلے میں رہن رکھوایا. اور مسلم فی کے سلم کے اندر مسلم فی جو ہوتی ہے وہ واجب فی ذمہ ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی رہن رکھا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديث. باب السلم. پڑھ لو تو اچھا پڑھ لو چلے